بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ انسان خوش رہنا چاہتا ہے، ڈپریشن سے دور رہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی زندگی بہت خوشگوار ہو۔ آخر اس خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ دا سائنس اینڈ سائیکالوجی آف گیونگ، اس کے تحت ایک ریسرچ ہوئی، اس ٹاپک کے تحت ایک ریسرچ ہوئی تو ریسرچرز کہتے ہیں کہ انسان جب بغیر کسی لالچ کے، بغیر اس سوچ کے کہ میں جو کسی کے لیے کرنے جا رہا ہوں یا کسی کو اپنے وجود کی وجہ سے فائدہ دینے جا رہا ہوں، اس میں کسی قسم کا لالچ رکھے بغیر خالصتاً رضائے الہی کے لیے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو خالصتاً صرف اس لیے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ مل جائے، یہ ریسرچرز کہتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ جب انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے یا اس کے کام آتا ہے یا کوئی بھی فلاحی کام کرتا ہے، تو اس کے جسم سے نیگیٹیوٹی کی جو وائبز ہیں، یعنی ڈپریشن، سٹریس، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، وہ فوری طور سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پوزیٹیوٹی اس کو اپنے دل کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرنا شروع کرتا ہے۔ نہ صرف اس کی اپنی ذات ریلیکس ہوتی ہے بلکہ اس کے اچھے کام کی وجہ سے جو آس پاس کا اس کا ماحول ہوتا ہے، جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کا کائنڈنس کا جو ایکٹ ہے وہ دیکھا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اس رویے سے، اس کے اس ایکٹ سے اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یا تو وہ اس کی پلٹ کے تعریف کریں گے یا ان کے دل کے اندر یہ آئے گا کہ ہمیں بھی کوئی اچھا کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے کا فائدہ ہو۔ اسی وجہ سے ایڈی صاحب ہیں، لوگوں کے لیے فلاحی کام کرتے تھے، آٹومیٹکلی میڈیا میں بھی جو لوگ پوری دنیا میں کہیں ان کو دیکھتے تھے، ان کے لیے عزت اور ان کی طرح کا کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج پاکستان پہ اس طرز میں سیلانی ویلفیئر ہے، اس کے علاوہ JDC اور زنجانی فاؤنڈیشن ہے اور اس طرح کی بہت سی تنظیمیں وجود میں آئی، لیکن جنہوں نے سب سے پہلے محنت کی اور اپنا نام بنایا، ان کے وجود اور اس کے ان ایکٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس ایکٹ کو قبول کیا اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ جو ریسرچر ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے دل کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا جو اندر ڈپریشن ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ارد گرد کا جو ماحول ہے، لوگ ہیں، وہ بھی اثر انداز ہو کے خوشگوار ماحول پیدا کرتے ہیں یا وہ بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے وجود سے دوسروں کو خوشی عطا فرمائیں۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، ایک بہت ہی پیارا وظیفہ جو ہمیں اسلام کے اندر بھی ملتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صاحبزادے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو جو رشتہ دار تھے نا، اب دیکھیں وہی ایکٹ ہے کہ اگر انسان کا نیگیٹو ہوگا تو دوسروں کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا، لوگ غم زدہ ہو جائیں گے، چیم گوئیاں کرنے کی وجہ سے لوگ غم زدہ ہو جائیں گے۔ تو جب رشتہ داروں نے اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو ہمارا کل کا وہ بچہ، یعنی حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور تب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گرچہ 41-42 ایئرس کے تھے، تو جو آپ کے خاندان میں ابو لہب ہو گیا اور اس طرح کے جو افراد ہیں جو آپ سے بظاہر عمر میں بڑے تھے، اور وہ ظاہر ہے وہ چچا ہیں تو وہ اس حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل کا ہمارا بچہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے دور ہو گیا یا ایک نئے طرز کا دین لے آیا، اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور جب آپ کا بیٹا اس دنیا سے پردہ فرما گیا تو آپ کے لیے یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اچھا ہوا کہ آپ کی نسل جو ہے وہ اب منقطع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خوشی نازل فرمانے کے لیے، خوشی ڈالنے کے لیے آپ پر ایک بہت ہی خوبصورت صورت نازل فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کیا فرما رہا ہے؟ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ آپ کو یہ نہیں کہا
آپ کو کوئی بچے کی جدائی کا غم یاد نہیں دلایا، بلکہ آپ کے اوپر جو انعامات خاص ہیں اور آپ کی آگے آنے والی جو سلسلہ ہے، جو نسل ہے، اس کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے، اس سے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور رب نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں دوسرے کے دل میں محبت پیدا کر کے ایکٹ آف کائنڈنس اور خوشی کی جو دوسرے کے اندر ویوز ہیں اپنے جسم کے ذریعے دوسرے تک کیسے پہنچانی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کے جیسے ہی نازل ہوئیں آیات، جب وحی آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت ایک بظاہر ڈپریشن کی کیفیت میں تھے کہ میرے رشتہ دار کیسی گفتگو کر رہے ہیں، آپ کا رب پہ کامل یقین اور رب کا پھر آپ کے ساتھ انداز محبت اور آپ کو فرمانا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہی نازل ہوتی ہے، آپ مسکراتے ہیں اور اس قدر مسکراتے ہیں کہ آج بھی جب یہ صورت اپنی پریشانیوں میں پڑھی جائے، آج بھی یہ صورت اس سوچ سے پڑھی جائے، ایون کہ نماز میں بھی اس لیے نہ پڑھی جائے کہ چھوٹی صورت ہے فٹافٹ نماز ختم ہو جائے گی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسکراہٹ کی وجہ سے یہ صورت پڑھی جائے تو یقین مانیے صورت کا ختم ہونا ہے کہ دل کے اندر ایک راحت اور ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہنسی، وہ مسکراہٹ جو اللہ کی وجہ سے، اس صورت کی وجہ سے جو آپ کے مبارک لبحات پہ، آپ کے جو نورانی جسم ہے اس پہ ظاہر ہوتی ہے، خوشی کا جو احساس اس وقت ہوتا ہے، انسان جب یہ سوچ کے اس صورت کو پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اور اس صورت کو جب بھی کسی بھی پریشانی کے اندر پڑا جائے تو اس صورت کا خاص اثر اس ڈپریشن، پریشانی، رکاوٹ یا کسی بھی قسم کی انسان کے اوپر ایک کیفیت، تنگی والی کیفیت ہے تو اس کو یہ صورت فوری طور پہ ظاہر کرتی ہے۔ تو اس صورت کو اس واقعہ کے ساتھ یاد کر کے، ریلیٹ کر کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ کو یاد کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کس قدر ایک پوزیٹیو وائب، ایک ریلیکس قسم کی فیلنگ آپ کو محسوس ہوگی، آپ کو لگے گا کہ آپ کا وجود ہلکا ہو گیا ہے اور آپ کے اوپر جو ایک پریشانی، ڈپریشن اور آپ جو چاہتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن آس پاس کے لوگ میرے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں تو آپ کو اپنی راہیں کھلتی ہوئی محسوس ہوں گی، آپ کو لگے گا کہ کوئی غیبی قوت ہے جو میری مدد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محبت عطا فرمائے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، کیونکہ ہمیں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کرنے، جو ان کی اطاعت کرنے کا حکم ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا کیا، اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو ہمیں رب محبت بھی ایسی عطا فرمائے کہ اس محبت سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔